بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اے ابو موسیٰ اشعری، میں اشعری نوجوانوں کو ان کی خوبصورت تلاوت کی آوازوں کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ میں نے دن کے اجالوں میں انہیں ان کے گھروں میں داخل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن میں رات کے اندھیروں میں بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ کون سا گھر کس کا ہے، یعنی ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت کے سبب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کوئی نہیں رہتا۔ بغیر قرآن کے کچھ حصے کے دل بھی ویران اور اجڑا ہوا ہوتا ہے۔ بروز حشر اللہ رب العزت حفاظ کرام کو یہ فضیلت بخشیں گے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کلام مقدس کی آیات کو پڑھتا جا اور ہر آیت کے ساتھ درجات کو چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا آخری درجہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی خوشخبری سنائی ہے کہ اس مقدس کتاب کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، بروز حشر یہ کتاب انسانی صورت میں اس کی سفارش کو آئے گی اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ کتنے ہی محترم اور محتشم ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اس مقدس کتاب کی اتباع میں گزار دیتے ہیں، اسے فرمان رسول کے مطابق اپنی آوازوں سے زینت بخشتے ہیں۔ بے شک یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہیں۔ ذرا سنیے اس بھائی کی تلاوت، یہ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر اس خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا کہ گمان ہوتا ہے کہ لخن داؤدی کا کوئی حصہ اللہ رب العزت نے اس کی آواز میں ودیعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مقدس کلام سے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔